السلام علیکم ناظرین، ویب ٹیوب کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، یہ دن تھا 26 فروری 2024 کا جب پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA کی ایک پرواز PK782 نے اڑان بھرنی تھی۔ ناظرین، اس پرواز PK782 نے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے کینیڈا کے لیے اڑان بھرنی تھی۔ ناظرین، اس فلائٹ میں ایئر اٹینڈنٹ ایئر ہوسٹس مریم رضا موجود تھی۔ ناظرین، جب سارے مسافر بیٹھ گئے تو مریم رضا نے پائلٹ کو بتایا کہ ہم اڑان بھرنے کے لیے تیار ہیں اور اس فلائٹ نے اڑان بھر لی۔ ناظرین، یہ فلائٹ خیریت سے کینیڈا میں پہنچ گئی، مگر ناظرین اس کے پہنچنے کے بعد ایئر ہوسٹس مریم رضا غائب ہو گئی۔ جی ہاں ناظرین، ایئر ہوسٹس مریم رضا بالکل غائب ہو گئی، ان کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں گئی۔ ناظرین، ہوتا یہ ہے کہ لمبے سفر پر جو ایئر ہوسٹس اور ایئر اٹینڈنٹ جاتے ہیں انہیں 1 سے 2 دن کا ریسٹ دیا جاتا ہے، اس کے بعد کسی اور فلائٹ کے ساتھ وہ واپس آ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح مریم رضا بھی یہ کہہ کر ان کے پاس سے چلی گئی اور وہ اس سرکاری بک شدہ ہوٹل میں چلی گئی جو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی طرف سے ایئر اٹینڈنٹس اور ایئر ہوسٹس کے لیے مختص ہوتا ہے۔ ناظرین، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا عملہ انتظار کرتا رہا کہ مریم رضا کہاں گئی، کیونکہ ناظرین وہاں پر جانے والی ایئر ہوسٹس اور ایئر اٹینڈنٹس کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ 2 دن ہیں ان کے پاس، 2 دن وہ گھومیں پھریں یا پھر اس ہوٹل میں رہیں، یہ ان کی مرضی ہے۔ تو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا عملہ سمجھ رہا تھا شاید مریم رضا گھومنے پھرنے گئی ہیں، مگر ناظرین قطعی طور پر اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی، مریم رضا غائب ہو چکی تھی۔ ناظرین، جب 3 سے 4 دن گزر گئے تو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے عملے نے مریم رضا کے لیے سرچ آپریشن کیا، تلاش شروع کر دی۔ ناظرین، جب وہ مریم رضا کے کمرے میں گئے تو وہاں پر مریم رضا کے ایئر ہوسٹس کا جو یونیفارم تھا وہ بھی پڑا تھا اور مریم رضا کی کیپ بھی پڑی تھی، اور اسی کے ساتھ کاغذ پر ایک نوٹ لکھا ہوا تھا جس پر لکھا تھا شکریہ PIA، یعنی کہ تھینک یو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز۔ اب ناظرین اس کے لکھنے کا کیا مقصد ہے؟ ناظرین، جب اس کی تحقیقات کروائی گئیں تو بعد میں پتہ چلا کہ پاکستان کی ایئر ہوسٹس مریم رضا کینیڈا میں خود جان بوجھ کر چھپی ہوئی ہیں، اور ہفتہ 10-15 دن چھپنے کے بعد انہوں نے اسائلم کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ ناظرین، یہ اب کی بات نہیں ہے، یہ 2019 سے شروع ہوا آ رہا ہے پاکستان میں، اور اس وقت کینیڈا میں پاکستان کے 35 سے 40 ایئر ہوسٹس اور اٹینڈنٹس غائب ہیں اور انہوں نے وہاں پر جا کر اسائلم کے لیے اپلائی کر دیا ہے۔ اب ناظرین اس بات کو سمجھیں کہ اسائلم ہوتا کیا ہے۔ ناظرین، اسائلم کینیڈا کا وہ قانون ہے جس کے تحت آپ ریفیوجی ویزا لے سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کو وہ مہاجر یا پھر پناہ دینے کے لیے ویزا دے سکتے ہیں۔ ناظرین، اس کے لیے ہوتا یہ ہے کہ CBSA کا ایجنٹ جو کینیڈا بارڈر سروس ایجنسی ہے، اس کا ایک ایجنٹ آپ کو ایک فارم دے گا، آپ نے وہ فارم فل کرنا ہے اور بڑی آسانی سے آپ کو کینیڈا میں ویزا مل جاتا ہے۔ تو ناظرین 2019 سے 2024 تک جو 34 سے 35 افراد غائب ہوئے ہیں پاکستان ایئر لائنز کے، آخر انہوں نے وہاں پر جا کے کیا کیا؟ ناظرین اصل میں ہوتا یہ ہے کہ وہ ایئر ہوسٹس اور ایئر اٹینڈنٹس پہلے سے کسی غائب ہوئے ایئر ہوسٹس اور ایئر اٹینڈنٹ سے رابطے میں ہوتے ہیں۔ ناظرین جیسے ہی وہ ہوٹل سے نکلتے ہیں تو وہ سیدھا اس کے پاس جاتے ہیں، تقریباً 7 سے 10 دن وہ اس کے پاس رہتے ہیں، اس کے بعد وہ اسائلم کے لیے اپلائی کرتے ہیں۔ جب یہ معاملہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، کیونکہ ناظرین پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز اور پاکستان کا کوئی بھی ادارہ ہو، وہ 2-3 دن معاملے کو اچھالے گا، اس کے بعد اس کو ایسے چھوڑ دیتا ہے جیسے اس کا وہ معاملہ ہو ہی نہ۔ تو جیسے ہی PIA خاموش ہوتا ہے وہ اسائلم کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور اس کے بعد انہیں ریفیوجی ویزا مل جاتا ہے اور وہاں پر رہ لیتے ہیں۔ اور ناظرین اب ہوا یہ ہے کہ یہ جو مریم رضا یہاں سے غائب ہوئی ہیں، انہوں نے بھی اب اسائلم کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ اور ناظرین صرف یہ ہی نہیں بلکہ کچھ ایئر ہوسٹس اور ایئر اٹینڈنٹس یہاں سے پلان کر کے جاتے ہیں، باقاعدہ اپنے گھر والوں کو بتا کے جاتے ہیں کہ بھئی ہم جا رہے ہیں اور آپ کو بھی بڑی جلد بلا لیں گے۔ اب ناظرین آخر یہ جاتے کیوں ہیں؟ ناظرین حالیہ دنوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA کی نجکاری ہونے والی ہے،
اور یہ تقریباً کوئی 10 سالوں سے چلتی آ رہی ہے بات کہ پی آئی اے کی نجکاری ہوگی، پرائیویٹائزیشن ہوگی، کیونکہ پی آئی اے خسارے میں چل رہا ہے۔ اب ناظرین ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کسی ادارے کی پرائیویٹائزیشن ہوتی ہے تو جس کمپنی نے، جس شخص نے اس ادارے کو لینا ہوتا ہے، وہ لیبر اور کام کرنے والے لوگ بھی اپنی مرضی کے رکھتے ہیں، کیونکہ جو لوگ پہلے سے وہاں پر کام کر رہے ہوتے ہیں ان سے کام نہیں چل رہا ہوتا، اسی لیے تو خسارہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ناظرین اس چیز سے بچنے کے لیے یہ ایئر ہوسٹس اور ایئر اٹینڈنٹس پہلے سے ہی کینیڈا میں جا بیٹھے ہیں تاکہ بعد میں انہیں کوئی مسئلہ نہ ہو، عیاشی سے رہیں گے وہاں پر۔ اب ناظرین وجہ کیا ہے کہ یہ غائب کیوں ہو رہے ہیں؟ اب دیکھیں ناظرین، اس میں صاف اور سادہ سی بات ہے کہ اس لیے غائب ہو رہے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی نوکری کن چند منٹوں میں ان سے چھن جائے۔ اب ناظرین پاکستان کی نئی گورنمنٹ بنی ہے اور نئی گورنمنٹ نے پہلے بتایا، جو اسحاق ڈار جن کے ابھی وزیر خزانہ بننے کے بڑے مواقع ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر انہیں وزارت خزانہ دی گئی تو وہ نجکاری کا عمل سب سے پہلے کریں گے، کیونکہ کوئی ایسا ادارہ جو حکومت کو فائدہ ہی نہ دے، الٹا خسارہ دے، اس کو رکھنے کا کیا فائدہ۔ تو مریم رضا نے یہ دیکھا کہ بھائی اب تو نجکاری ہونے والی ہے، اب تو کوئی چانس نہیں ہے، تو میں اس کو چھوڑ کے چلی جاتی ہوں۔ مگر ناظرین یہ بالکل غلط بات ہے کہ آپ 10 سے 15 سال کسی ادارے سے کھائیں اور جب اس پر مشکل حالات ہوں تو آپ اس طرح کریں، کیونکہ ناظرین مریم رضا 15 سال سے اس ادارے میں کام کر رہی ہیں۔ اب ناظرین پاکستان کے حالات بھی ڈوبتی کشتی جیسے ہیں کہ پاکستان کے حکمرانوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اب کرنا کیا ہے۔ یہ سیاسی اور ذاتی لڑائیوں سے نکل ہی نہیں پا رہے کہ معیشت کے بارے میں سوچیں، اور وہاں پر انڈیا میں بڑی سے بڑی ڈیلیں ہو رہی ہیں، اور جبکہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، قرارداد پیش کی گئی ہے پاکستان میں ایک، جس میں سوشل میڈیا کے سارے پلیٹ فارمز، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، حتیٰ کہ یوٹیوب کو بھی بند کرنے کی قرارداد پیش کی گئی ہے۔ کیوں؟ تاکہ کوئی صحافی اپنی آواز نہ اٹھا سکے۔ ناظرین حالیہ دنوں میں عمران ریاض خان کو گرفتار کر لیا گیا، صحافی اسد طور کو گرفتار کر لیا گیا، اور اب حامد میر کو بھی تھریٹس مل رہے ہیں۔ تو ناظرین اب ان سب صحافیوں کو خاموش کرانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بند کر دیے جائیں، اور جب یہ سچویشن ہوگی پاکستان میں تو کون رہے گا پاکستان میں؟ اب اس ایئر ہوسٹس کا غائب ہونا یہ اس کی غلطی نہیں ہے، یہ غلطی ہمارے حکمرانوں کی ہے کہ آپ پاکستان کی کنڈیشن، پاکستان کے حالات اس طرح کے بناؤ کہ آپ کے اپنے لوگ آپ کو چھوڑ کے نہ جائیں، بلکہ لوگ باہر سے پاکستان میں آئیں کام کرنے کے لیے۔ ناظرین آپ بھی اس معاملے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔